بندے کی نظر اور دل قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ کبھی اپنے آپ کو بھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ مجھے درد مند لوگ اس لیے بھی پسند ہیں کہ وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل نہیں توڑتے۔ اگر آپ کی زندگی کبھی خوشیوں کا تحفہ دے تو ان کو مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جو بندہ ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں ان سے اللہ کریم بھی راضی ہے۔ مذاق ضرور کرو مگر اتنا دھیان رکھنا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق آپ کو معلوم ہو۔ جھوٹے آدمی کی بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ ضروری نہیں کہ آپ اداس رہو ان کے لیے جن کو آپ کی کوئی فکر نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو اکیلے سفر کرو، لوگ آپ کے ساتھ تب چلیں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ رشوت کے مال پر پلنے والے بچے لازمی طور پر باغی ہوں گے، بے ادب گستاخ ہوں گے۔ اگر کسی بندے سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ ہم جن لوگوں کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام لوگ اپنی زندگی میں مزے اور خاص لوگ زندگی میں مقصد تلاش کرتے ہیں۔ محبتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ جس بندے کو ہم کھو دیتے ہیں اس کی کمی کو وہی پورا کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بالکل نہیں۔ اگر کسی کی ضرورت آپ کے ہاتھ یا بات سے پوری ہوتی ہو تو اس کو مایوس مت کریں۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں یا خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ وفا کی خوشبو تو غریب سے آتی ہے، امیر کا تو عکس بھی بدل جاتا ہے۔ آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کو اللہ کریم چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کریم کو چاہتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو وہ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ اگر بے قدری کرنے والا بندہ آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سی بات ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ ہمیشہ تمہارے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہوگی۔ 40 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر مالش کرے تو 8 دن بعد چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ سب کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کریں تو ناجائز
اور خود کریں تو جائز لگتی ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح ادا کرو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے مرد کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ جنہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے وہ رات یا دن نہیں دیکھتے، اور جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھا کرتے۔